جانب ستمگر کی قسط نمبر 39 فروا خالد کی تحریر۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ گاڑی سے باہر پھینک دوں گا میں تمہیں۔ میرا نام کے ساتھ اس کا نام جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ محبت تو بہت دور کی بات، ذرا سی اہمیت بھی نہیں رکھتی وہ میری زندگی میں۔ شاہویز نے حازم سے زیادہ اس بات کا یقین خود کو دلایا تھا، جبکہ حازم اس کی لال پڑتی آنکھیں دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ یہ تو کل پتہ چلے گا میرے یار کہ وہ اہمیت رکھتی ہے یا نہیں، جب وہ اپنا سب کچھ کسی اور کے نام لکھوا دے گی۔ حازم بولنے سے اب بھی باز نہیں آیا تھا۔ فرق نہیں پڑتا مجھے۔ شاہویز اپنی ضد پر قائم تھا ابھی بھی۔ تم پوری دنیا سے اپنا آپ چھپا سکتے ہو شاہویز سکندر، مگر مجھ سے نہیں۔ کل رات پریسا کے اندر آگ میں جلنے کے خیال سے تم باہر جل رہے تھے۔ تم جانتے تھے اندر جانا کسی رسک سے کم نہیں ہے، اور پریسا سے پیپر سائن کروانے کے بعد اب وہ تمہارے لیے اتنی اہم رہی بھی نہیں۔ پھر بھی تم بنا سوچے سمجھے اس آگ میں کود گئے۔ تم اپنی محبت سے انکار کر کے پریسا افندی کو بیوقوف بنا سکتے ہو، میر حازم سالار کو نہیں۔ حازم اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی ضد اور غصے میں اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ اس کی بات کا شاہویز کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اندر چھڑی جنگ سے نہیں لڑ پا رہا تھا۔ حازم کی باتوں کا بھلا اس سے کیا جواب دیتا؟ اس نے زور سے بریک لگاتے گاڑی ہمدان کے گھر سے ذرا فاصلے پہ روکی تھی۔ ہمدان نے سیکورٹی کے تحت فنکشن کے تمام ارینجمنٹس اپنے گھر میں ہی کروائے تھے، جہاں وہ دونوں ویٹر بن کر داخل ہوئے تھے۔ وہ بس کسی بھی طرح محروسہ کے آس پاس رہ کر اسے ہمدان کی کسی بھی سازش سے بچانا چاہتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمدان صدیقی ان کے ساتھ کھیل کھیل کر محروسہ کو نہیں بلکہ جنید کو مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ دونوں اندر تو داخل ہو چکے تھے، مگر انہیں محروسہ تک پہنچ پانے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ ہمدان صدیقی نے جان بوجھ کے اتنے سارے گیسٹ بلائے تھے۔ حازم کو اب غصہ آ رہا تھا۔ ان دونوں کو محروسہ کی فکر ہوئی تھی، وہ کوئی اور کھیل کھیل رہا ہے۔ شاہویز اپنے چہرے پر موجود ماسک کو ٹھیک کرتا حازم کو بھی الرٹ کر گیا تھا۔ محروسہ نے بہت کوشش کی تھی یہاں سے نکلنے کی، مگر ہر بار ہمدان کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر دیتا تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پاتی تھی۔ محروسہ کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اسے ریڈ لہنگا پہن کر اس کا ہار سنگھار کر دیا گیا تھا۔ محروسہ نے بے دلی سے بیوٹیشن کی کہی ہر بات کو فالو کیا تھا، مگر تیار ہونے کے بعد جیسے ہی اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، وہ دیکھتی رہ گئی۔ اس نے زندگی میں آج تک کاجل کے سوا میک اپ کے نام پر کچھ بھی نہیں لگایا تھا، مگر آج تو ذرا سا بناؤ سکھاڑ نے اس کے حسن نکھار کے رکھ دیا تھا۔ عروسی سرخ جوڑے میں اس کا نازک سراپا مزید دلفریب لگ رہا تھا۔ جولری اور پھولوں کے گجروں میں سجی سجائی وہ دیکھنے والوں کا ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ہمیشہ اس کے دشمن اس کی گولی کے وار سے نہیں بچ پاتے تھے، مگر آج ایس پی ہمدان صدیقی اس کے وہ دو عطشہ حسن کے وار سے نہیں بچنے والا تھا۔ محروسہ کو اداسی اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ بیوٹیشن سمیت باقی سب بھی باہر جا چکی تھیں۔ محروسہ کا دل چاہ رہا تھا اسی حلیے میں بھاگ نکلے یہاں سے، کیونکہ ہمدان صدیقی جو سلوک اس کے ساتھ کرنے والا تھا وہ شاید برداشت نہ کر پاتی۔ اللہ جی پلیز میرے ساتھیوں کی حفاظت کرنا۔ محروسہ کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر چکی تھیں جب اسی لمحے دروازہ کھلا تھا اور دو ویٹر یونیفارم میں ملبوس افراد اندر آئے تھے۔ محروسہ انہیں پہلی نظر میں ہی دیکھ کر کہ ان کے بلیک اسٹارز وہاں پہنچ چکے ہیں۔ شاہ سر، میر سر، آپ لوگ یہاں؟ محروسہ فوراً اٹھ کے ان کے قریب آئی تھی۔ شاہ، تمہیں نہیں لگتا ہم غلط کمرے میں آ گئے ہیں؟ حازم محروسہ کو دلہن کے روپ میں تیار کھڑی محروسہ کو دیکھ پرمزاح لہجے میں بولا تھا، جو بالکل بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ شاہویز بھی محروسہ کو دیکھ کے ایک پل کے لیے پہچان نہیں پایا تھا۔ میر سر، محروسہ نے منہ پھلاتے اسے دیکھا تھا۔ محرو، کیا تم واقعی ہمدان سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تم پر ہمارے مشن کو لے کر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں، اگر اب بھی تم چاہو تو انکار کر سکتی ہو۔ شاہویز محروسہ کے مقابل آن کھڑا ہوتا سنجیدگی بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کی بات پر محروسہ کی آنکھوں سے آنسو گرا تھا۔ اس نے لرزتے وجود کے ساتھ سامنے کھڑے شاہویز اور حازم کی جانب دیکھا تھا۔
وہ دونوں اس کے لیے سگے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ انہوں نے اسے حرام موت مرنے سے بچا کر اسے اتنی خوبصورت زندگی دی تھی، اس کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کا خیال رکھا تھا۔ کتنی بار حازم اور شاویز نے اس کے نام کی گولی اپنے وجود پر کھائی تھی، وہ اس پر آنچ نہیں آنے دی تھی۔ آج بھی وہ ہر شے کو پس پش ڈال کر صرف اس کی خوشی چاہتے تھے۔ میں ایس پی حمدان صدیقی سے بہت محبت کرتی ہوں شاہ سر، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، لیکن آپ دونوں کے ساتھ رہتے موت کا خوف تو بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ میں جتنے وقت زندہ ہوں، میں اپنا یہ مشن پورا کرنے کے ساتھ ساتھ حمدان صدیقی کے نام کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں میری اصلیت جاننے بعد وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، لیکن میں اس معاملے میں بے بس ہو چکی ہوں۔ مجھے معاف کر دیں آپ لوگ، مگر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اپنے مشن میں کوئی کوتاہی نہیں آنے دوں گی، جیت ہماری ہوگی۔ محروسہ آنکھوں میں بھیگتی ان دونوں کی آنکھیں بھی لال کر گئی۔ وہ دونوں مٹھیاں بیچے بہت مشکل سے ضبط کر کے کھڑے تھے۔ وہ دونوں ہمیشہ اسے چھوٹی سی گڑیا سمجھ کر اسے ہر تکلیف، ہر درد سے بچاتے آئے تھے، مگر آج محبت کے درد سے نہیں بچا پائے تھے، کیونکہ وہ خود اس اذیت میں جل رہے تھے۔ تمہارا فیصلہ ہمیں دل و جان سے قبول ہے، مگر مشن کے ساتھ ساتھ تمہاری سلامتی بھی چاہتے ہیں۔ اگر اپنی سلامتی پر ذرا بھی کمپرومائز کیا تو بتا رہا ہوں تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے اس ایس پی کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم۔ حازم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اسے شفقت بھرے انداز میں ہدایت دیتے دھمکی دی تھی، جبکہ شاویز بنا کچھ بولے چند قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ محروسہ کی آنکھوں میں آنسو میں اسے کسی اور کے آنسو دکھائی دے رہے تھے۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے ہو کیا رہا ہے۔ وہ کیوں اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کے بالکل بھی اہمیت کے حامل نہیں تھی۔ محروسہ نے شاویز کے انداز میں پریشان ہوتے سوالیہ نگاہوں سے حازم کی جانب دیکھا۔ پریسا افندی کا نکاح ہے کل۔ حازم کی بات سن کر محروسہ کو ایک لمحہ لگا تھا ساری بات سمجھنے میں۔ شاہ سر، پریسا کی زندگی برباد ہو جائے گی اگر اس کا نکاح سفیان جیسے کرمنل سے ہو گیا۔ پلیز اس معصوم لڑکی کو بچا لیں آپ سے زیادہ بہتر اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ محروسہ اس کی بے چینی سمجھتی اسے سمجھانے کی خاطر اپنی سی کوشش کر گئی۔ جس پر شاویز نے اسے جن سرد نگاہوں سے دیکھا تھا وہ گھبرا کر حازم کو دیکھنے لگی۔ سفیان افندی ایک معزز شہری ہے، وہ بالکل ٹھیک فیصلہ کر رہی ہے۔ کرمنل میں ہوں وہ نہیں، اتنی بے وقوف نہیں ہے وہ، اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ شاویز کا لہجہ ابھی بھی بے لچک اور احساس سے عاری تھا، جو دیکھ حازم غصے سے اس کی جانب سے رخ موڑ گیا تھا۔ بے وقوف تو وہ بہت بڑی ہے جو تمہاری محبت کو نفرت سمجھ رہی ہے، حازم نے دبے لہجے میں کہا، جو شاویز اور محروسہ کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، جنید کہاں ہے؟ محروسہ اچانک ہوش میں آتے جلدی سے بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کے یوں اچانک گھبرانے پر شاویز کھٹکا تھا۔ ایس پی حمدان کو پتہ چل چکا ہے اس کے بارے میں، وہ آج اسے مروانا چاہتا ہے، آپ لوگ پلیز اسے بچا لیں۔ محروسہ کی بات سنتے حازم نے فوراً جنید کا نمبر ڈائل کیا تھا، مگر جواب نہ موصول ہوتے دیکھ ان تینوں کے رنگ اڑ چکے تھے۔ آج پہلی بار بلیک اسٹارز کو مات ہونے والی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ شاویز اور حازم باری باری اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے کھڑکی کے راستے وہاں سے نکل گئے۔ جنید سے رابطہ نہ ہو پانا انہیں کچھ غلط ہونے کا الارم دے گیا تھا۔ جبکہ دوسری جانب محروسہ کو روم میں داخل ہوتی لڑکیاں نکاح کے رسم کے لیے باہر لے جانے لگی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ اپنا آپ ایس پی حمدان کے نام لگوانے لگی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اس کے وجود پہ کپکپی طاری ہو چکی تھی، خالہ میرا نام نکاح میں اجالا ہی لیا جائے گا؟ محروسہ کو اچانک خیال آیا تھا تو اس نے فوراً قدم روکتے اپنے ساتھ چلتی نسرین بیگم کو پکارا تھا۔ میں نے مولوی صاحب اور چند ایک علماء سے بات کر لی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکا نکاح کی محفل میں موجود ہیں اور اپنی زبان سے قبول کر رہے ہیں نکاح کو، تو غلط نام لینے سے فرق نہیں پڑتا، نکاح ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے الگ الگ جگہ بٹھانے کے بجائے باہر ایک ساتھ نکاح کی محفل ارینج کروائی ہے۔ ویسے بھی حمدان جانتا ہے تم اجالا نہیں محروسہ ہو، تو اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ تمہیں محروسہ سمجھ کر ہی قبول کر رہا ہے۔ نسرین بیگم نے تفصیل بتاتے اس کی اس الجھن کو دور کیا تھا۔
महरूसा ने तशक्कुर भरी निगाहों से उन्हें देखा था, जो बिल्कुल उसकी हकीकी माँ की तरह हर मोड़ पे उसके साथ दे रही थी। महरूसा ने झुककर उनके हाथ चूम लिए। क्या आपको ये निकाह कबूल है? महरूसा को लाकर बिठाने के कुछ देर बाद निकाह शुरू हो गया था, जबकि वो इस वक्त जिस कंडीशन के ज़ेर असर थी उसे होश भी नहीं रहा था कि कब मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। उसे खामोश पाकर मौलवी साहब ने दूसरी बार पूछा था, जब नसरीन बेगम ने महरूसा के करीब आते उसके कंधा हिलाया था। सामने बैठा हमदान सिद्दीकी सर्द सपाट निगाहों के साथ घूंघट में छुपी बैठी महरूसा को घूर रहा था, जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, जिसने एसपी हमदान सिद्दीकी को छाड़ने पे मजबूर किया था। मगर अब हमदान सिद्दीकी उसे पल पल उस हार की अजियत से रोशनास करवाने का इरादा रखता था। हिबा को जैसे ही होश आया उसने खुद को अपने बेडरूम में पाया। हिबा का चेहरा शदीद गुस्से के आलम में लाल हो चुका था। तुम क्यों कर रहे हो हाजिम, ऐसा क्यों? तुम समझते क्यों नहीं हो? जो तुम कर रहे हो वो गलत है। खुदा के लिए मत करो ये जुल्म। हिबा चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट के रो दी थी। उसने खुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था जितना इस वक्त कर रही थी। वो हादिम को उस सब से निकालना चाहती थी, मगर वो हर बार उससे 2 कदम आगे चलकर उसे यूं ही हारने पर मजबूर कर देता था। वो अपनी ड्यूटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी, मगर वो अपने शौहर को भी बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। वो इस वक्त हर तरफ से बुरी तरह फंस चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। हिबा बेड से उठी थी। उसे अभी अपने सीनियर्स को भी अपना वापस लौट आने की इत्तला देनी थी, जब उसका मोबाइल बज उठा था। हमदान का नंबर देख उसने जल्दी से कॉल पिक की थी, मगर दूसरी जानिब से जो इत्तला मिली थी, हिबा को अपनी सांसें अटकती महसूस हुई थी। ब्लैक स्टार्स के सबसे ख़ास आदमी जुनैद पे हमला करवा दिया है मैंने। बीच राह में पड़ा तड़प रहा है। मैंने सुना है ब्लैक स्टार्स बाकी गैंगस्टर की से थोड़े मुख्तलिफ हैं। अपने लोगों को बहुत अहमियत देते हैं। अपने आदमी को यूं तड़पते नहीं देख सकेंगे। उनकी एक स्टार इस वक्त मेरे पास है, तो बाकी दोनों स्टार्स को बाहर निकलना ही पड़ेगा। जैसे ही वो दोनों जुनैद के पास आएंगे, मेरे शार्प शूटर्स इन्हें उड़ा देंगे और यहाँ ख़त्म होगी ब्लैक स्टार्स का किस्सा। हमदान जहर खंदा लहजे में बोलता ही बस उसकी सांसें छीन गया था। आखिर उसे हाजिम के हवाले से इल्म ना होता अगर उसे हाजिम के हवाले से इल्म ना होता तो इस वक्त वो सबसे ज़्यादा खुश हो रही होती। मगर इस वक्त हमदान की बात सुनकर हिबा को अपनी टांगों पे खड़े होना मुश्किल हुआ था। आप ऐसा नहीं करेंगे? हिबा ने बिना सोचे समझे बेख्तियारी में बोलते उसे इस संगीन कदम से रोकना चाहा था, मगर तब तक हमदान कॉल डिस्कनेक्ट कर गया था। हिबा को किसी शय का होश ही नहीं रहा। वो फौरन बाहर की जानिब दौड़ी थी। उसे अपनी टांगें कांपती महसूस हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। नहीं, प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़कर, प्लीज़ मत जाओ, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। परिसा नींद में किसी बुरे खौफ के ज़ेर असर सर तकिया पर दाएं से बाएं मारती मुसलसल चिल्ला रही थी। नहीं, प्लीज़ शाहवेज़ को कुछ मत करो। परिसा के चेहरे पर पसीना और खौफ के तासुरात नुमाया थे। जब उसे खौफ में शाहवेज़ खून में लथपथ दिखाई दिया था और अगले ही लम्हे वो चीख मारती उठ बैठी थी। उसका पूरा वजूद पसीने में शराबोर होले होले लरस रहा था। ये कैसा खौफ था? क्यों आ रहा है वो मेरे ख्वाब में? और जब मुझसे इतनी नफरत करता है तो मैं ख्वाब में भी क्यों तड़प रही हूँ उसके लिए? मगर ये कैसा खौफ था? वो ठीक तो है ना? परिसा चाहने के बावजूद अपने दिल को उसकी इतनी धुतकार के बाद भी उसकी जानिब से सख्त नहीं कर पाई थी। इस वक्त वो किसी भी तरह उसे अपने उस वहशी दुश्मन जान की खैरियत दरियाफ्त नहीं कर सकती थी। उसके पास किसी का नंबर भी मौजूद नहीं था। परिसा की आंखों से आंसुओं की झड़ी रवां हो चुकी थी। उसका दिल अजीब बेचैन और बोझल सा हो रहा था, मगर उसके पास नहीं जा सकती थी। मगर उसके लिए दुआ तो कर सकती हूँ। वो नफरत करता है मुझसे, मैं ताम मोहब्बत करती हूँ उससे। उसकी नफरत को याद करते परिसा के होठों से सिसकारी निकली थी। वो दुपट्टा
اوڑھتی اٹھاتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وضو کر کے جائے نماز بچھاتے اس کے لبوں پہ صرف ایک ہی دعا تھی، شاہزادے سکندر کی سلامتی کی دعا۔ اسے اے میرے پروردگار، اس کی حفاظت کرنا۔ میں جانتی ہوں وہ دنیا والوں کے سامنے خود کو ظالم اور درندہ ظاہر کرتی ہے، مگر میرا دل کہتا ہے وہ برا انسان نہیں ہے، نہ ہی کوئی برے کام کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میں آپ سے اس کا ساتھ نہیں مانگ رہی، مگر بس اس کی سلامتی مانگتی ہوں۔ میرے مولا، اس کی حفاظت کرنا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پریسا بھیگی آواز میں اپنے رب کو پکارتی سجدہ ریز ہوتی رو دی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی اس کی یہ سسکیاں عرش تک پہنچتی اس کی جھولی میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ڈالنے والی تھی۔ قسط نمبر 40 فروہ خالد کی تحریر۔ اے میرے پروردگار، اس کی حفاظت کرنا۔ میں جانتی ہوں وہ دنیا والوں کے سامنے خود کو ظالم درندہ ظاہر کرتا ہے، مگر میرا دل کہتا ہے وہ برا انسان نہیں ہے، نہ ہی کوئی برے کام کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میں آپ سے اس کا ساتھ نہیں مانگ رہی، مگر بس اس کی سلامتی مانگتی ہوں۔ میرے مولا، اس کی حفاظت کرنا اور اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پریسا بھیگتی آواز میں اپنے رب کو پکارتی سجدہ ریز ہوتی رو دی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی اس کی یہ آہیں اور سسکیاں عرش تک پہنچتی اس کی جھولی میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ڈالنے والی تھی۔ پریسا کو کسی طور سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ جائے نماز سے اٹھتی، اپنی گرد شال اوڑھے گاڑی کی چابیاں اٹھاتی روم سے نکل آئی تھی۔ اسے گھر میں عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے دل و دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ گاڑی میں بیٹھتی آفندی مینشن سے نکل آئی تھی۔ مہروسہ نے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ نکاح کے بول ادا کرتے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک لے چکی تھی، جس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اسے نکاح کے آخری سیکنڈ تک یہی لگ رہا تھا کہ ہمدان اس سے شاید یہ نکاح نہ کرے، مگر ہمدان کی زبان سے نکلے قبول ہے کے الفاظ مہروسہ کے دل کا بوجھ بڑھا گئے تھے۔ وہ یہ تو جانتا تھا مہروسہ کنول بلیک اسٹار ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک طوائف زادی ہے، جس کا علم ہونے کے بعد وہ شاید اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ مہروسہ کی آنکھوں سے اپنے محبوب ترین انسان کے اپنے نام لگ جانے کی خوشی کے ساتھ ساتھ بہت ساری اذیتوں کی وجہ سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ نسرین بیگم اس کی کیفیت سمجھتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ ہمدان ایک سرد و سپاٹ نگاہ اس کے سرخ آنچل میں چھپے لرزتے کانپتے نازک وجود پر ڈالتا سب سے مبارکباد وصول کرتا سائٹ پر چلا گیا تھا۔ بولو خضر، کیا خبر ہے؟ ہمدان پوری طرح اپنی جیت کا مزہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سر جنید بے ہوش ہو چکا ہے، مگر اس کے بزدل لیڈرز بلیک اسٹارز ابھی تک یہاں نہیں پہنچے، یا شاید یہاں آس پاس کہیں چھپے ہوئے ہیں اور سامنے آنے کی جرات نہیں کر پا رہے۔ دوسری جانب ہمدان کو جو خبر ملی تھی وہ سن کر وہ غصے سے مٹھیاں بھیج گیا۔ اسے جنید کے ساتھ ساتھ ان کے ایک لیڈر کی لاش بھی چاہیے تھی، چاہے پوری رات گزر جائے۔ تم سب لوگ وہاں سے ہلنا نہیں چاہیے، جیسے ہی ان میں سے کوئی بھی سامنے آئے گولیوں سے بھون دینا۔ ہمدان کا لہجہ بے رحم تھا۔ سر، ان کے ساتھی جنید کا بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے، وہ مر جائے گا۔ خضر اپنے ایس پی کی صفاقی سے واقف تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کس احساس کے تحت بول گیا، وہ دشمن ہے ہمارا، نہ جانے کتنے مظلوم لوگوں کا خون ایسے ہی بہایا ہے انہوں نے۔ آج انہیں بھی تو خبر لو، تکلیف اور اذیت کسے کہتے ہیں۔ مت فکر کرو، زیادہ دیر نہیں پڑے رہنے دیں گے وہ اپنے ساتھی کو۔ سنا ہے بلیک اسٹارز کے لیے اپنے ساتھی بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہمدان اسے ہدایت دیتا فون کاٹ گیا تھا۔ اس کا رخ اپنے روم کی جانب تھا، جہاں کچھ سیکنڈ پہلے مہروسہ کو لے جایا گیا تھا۔ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو زیادہ دیر اکیلے چھوڑنے کا ارادہ بالکل بھی نہیں رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے وہ یہاں سے فرار ہونے سے بھی باز نہیں آئے گی۔ ہمدان موبائل جیب میں رکھتے اپنے پھولوں سے سجے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پھولوں کی دلفریب خوشبو میں اب اسی عروسی لباس میں سجے سجائے وجود کی مہک کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ ہمدان دروازہ لاک کرتا لال گلابوں سے سجائی گئی اپنی سیج کی جانب بڑھاتا، جس کے بیچوں بیچ بیٹھی مہروسہ کنول اس کے لیے پور پور سجی اس کی منتظر تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ بیڈ پہ بیٹھتا
اس کی نظر دائیں جانب کھڑکی کے گہرے پردوں کے پیچھے سے جھانکتی سرخ آنچل پہ پڑی تھی۔ اگر اس کی دلہن بیڈ پہ بیٹھی تھی تو وہاں کون تھا؟ حمدان نے وہاں کھڑے کھڑے بیڈ کی جانب دیکھا۔ وہ ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان گیا کہ اس سرخ آنچل کے گھونگھٹ کے پیچھے محروسہ نہیں تھی۔ حمدان کا موڈ اس وقت سخت آف تھا۔ وہ ایسے مذاق برداشت کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھتے بیڈ پر بیٹھے وجود کے اوپر سے سرخ دوپٹہ کھینچ لیا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں پر؟ اس کی سوچ کے عین مطابق وہاں سے محروسہ نہیں اس کا خالہ زاد نکلا تھا۔ کیا حمدان بھائی، تھوڑا سا بیوقوف تو بن جاتے۔ حمزہ منہ بسورتا بیڈ سے اٹھا تھا۔ ایک جانب سے فرح اور اجالا کی بڑی بہن مسکراتی باہر آئی تھی۔ یہ کیا بیہودہ مذاق ہے؟ ایوری بڈی گیٹ لاسٹ۔ حمدان ان سب کی اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ پردے کے پیچھے کھڑی محروسہ بھی لمحے بھر کو کانپ گئی تھی۔ یہ شخص ہر وقت چنے ہی چباتا نظر آیا تھا اسے۔ بھائی ہم تو مذاق۔ فرح نے وضاحت دینی چاہیے تھی۔ آئی سیڈ گیٹ لاسٹ۔ حمدان ایک بار پھر دھاڑا، جس پر وہ خاموشی سے سر جھکائے باہر نکل گئے تھے، جبکہ محروسہ اسے اتنے خراب موڈ میں دیکھ زرد ہوئی تھی۔ یہ بھپرا شخص نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ وہ بنا اپنی جگہ سے ہلی وہیں کھڑی رہی تھی۔ حمدان اس کی جانب بڑھا تھا اور پردے کے پیچھے سے اس کی مہندی چوڑیاں اور گجرے سے سجی کلائی اپنی گرفت میں جکڑتا اسے باہر کھینچ چکا تھا۔ محروسہ کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ چکا ہے۔ محروسہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کے ماتھے پر پڑا نیٹ کا گھونگھٹ جھٹکے کی وجہ سے اس کے چہرے پر پھسلا تھا۔ حمدان نے اس کی خوشبو کی دلفریب مہک کے حصار سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا تھا، جس کے ساتھ ہی محروسہ کے حسین سجے سجائے چہرے اور دلکش سراپے پر نظر پڑتے ہی حمدان صدیقی کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ حمدان صدیقی کو اپنے دل پر سے اختیار ہٹتے محسوس ہوا تھا۔ اس کی گرفت میں محروسہ کی کلائی پر اتنی سخت تھی کہ محروسہ کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں پیوست ہو چکی تھیں۔ مگر محروسہ اس تکلیف سے زیادہ ایس پی حمدان صدیقی کے اس بے خود انداز سے گھبرا چکی تھی۔ وہ اس کے نہایت قریب تھی۔ حمدان کی گرم سانسوں سے اسے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا۔ اس سے اپنی دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہوا تھا۔ بے خوف خطرہ اور دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی موت کے گھاٹ اتارنے والی اس وقت حمدان صدیقی کی گرفت میں اپنی حیا کے بوجھ سے بھاری ہوتی پلکیں تک نہیں اٹھا پائی تھی۔ شاہویز اور حازم خبر ملتے ہی جائے وقوع پہ پہنچ چکے تھے، جہاں حمدان صدیقی نے پولیس کی بھاری نفری کھڑی کر رکھی تھی۔ وہ دونوں آگے جاتے ہی پکڑے جاتے۔ میر رک جاؤ، آگے جانا خطرے سے خالی نہیں۔ شاہویز نے جنید کو خون میں لت پت دیکھ اذیت سے آنکھیں میچتے حازم کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ وہ مر جائے گا شاہ، ہم یوں بیچ راستے میں اسے تڑپتا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حازم نے بے یقینی سے شاہویز کی جانب دیکھا تھا، جو ہمیشہ اپنی جان پر کھیل کر اپنے ساتھیوں کو بچاتا آیا تھا، مگر آج اسے بھی جانے سے روک رہا تھا۔ وہ لوگ اس وقت ایک جانب موجود لوگوں کی بھیڑ کے بیچ کھڑے تھے، جبکہ جنید کے آس پاس پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ اگر وہاں ہم اپنی جان خطرے میں ڈال کر جنید کو بچا سکتے ہیں تو ہم ضرور جائیں، لیکن ہمارے اس جذباتی عمل سے جنید تو نہیں بچ پائے گا، بلکہ ہم بھی خود کو پولیس والوں کے حوالے کر کے اپنا پورا گینگ خطرے میں ڈال دیں گے۔ ہمیں پکڑنے کے بعد وہ ایس پی محروسہ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ شاہویز کی بات سن کر حازم کے قدم بھی رک گئے تھے۔ یہ ایس پی بھول گیا ہے کیا؟ یہ بلیک اسٹارز کے ساتھ الجھ کر اپنی بربادی کو آواز دے رہا ہے۔ حازم نے شدید غصے کے عالم میں مٹھیاں بیچتے جنید کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں، اور اب اس ایس پی کو بتانا ہی ہوگا بلیک اسٹارز کی درندگی اور سفاکیت کیسی ہوتی ہے۔ شاہویز حازم کو اشارہ کرتا اپنے چہرے کو اچھی طرح رومال سے ڈھکنے کے بعد اپنی گن نکال کر اس کا رخ آسمان کی جانب کرتا اندھا دھند فائر کھول چکا تھا۔ حازم نے اپنی جیب سے اسموک گرینیڈ نکالتے یکے بعد دیگرے فضا میں اچھالنے شروع کر دیے تھے، جس کے ساتھ ہی وہاں ہلچل مچ گئی تھی۔ وہاں موجود عام لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، جبکہ پولیس والے اس افراتفری میں ان پر فائر نہیں کر سکے تھے۔ وہ لوگوں کے بیچ تھے، ان پر گولی چلانے کے نتیجے میں لوگوں کو لگ سکتی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے شاہویز نے جنید کے ارد گرد کھڑے پولیس والوں کے
بازو اور ٹانگوں پر فائر کھول دیے تھے۔ وہ انہیں جان سے مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ پولیس والوں کو ہمیشہ یہی پتہ چلا تھا کہ بلیک اسٹارز کبھی پولیس والوں پر ہتھیار نہیں اٹھاتے، مگر آج بلیک اسٹارز اپنے آدمی کے بہے خون کا بدلہ لینے اپنی درندگی کی نئی مثال قائم رقم کر رہے تھے۔ حازم اور شاویز ایک ساتھ گولیوں کی برسات کرتے جنید کو اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔ شاویز جیسے ہی جنید کو اٹھانے کے لیے جھکا، نہ جانے کس جانب سے آتی اندھی گولی شاویز کا بازو چیرتی نکل گئی، مگر اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر شاویز جنید کو دوسرے کندھے پر ڈالتا وہاں سے ہٹا تھا۔ حازم وہیں کھڑا ان سب کو اپنی جانب متوجہ کرتا شاویز کی جانب سے ان کا گمراہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ شاویز جنید کو وہاں آئے اپنے ساتھیوں کے حوالے کرتا فوراً وہاں سے نکل جانے کا حکم دے گیا تھا۔ وہ دونوں اپنے آدمیوں کے نکل جانے تک یہیں ان لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھیوں کا پیچھا نہ کر سکے۔ میر شاویز جیسے ہی پلٹ کر حازم کی جانب آیا، ایک پولیس والے کو حازم کے سر پر نشانہ باندھتے دیکھ وہ چلایا تھا، جب اسی لمحے کسی نے حازم کا بازو پکڑتے اپنی جانب کھینچ لیا۔ حازم شاویز کی پکار پر اس کی جانب متوجہ ہو رہا تھا۔ پیچھے سے کسی کے پوری قوت سے کھینچنے پر وہ لڑکھڑاتا ہوا اس وجود کے ساتھ پیچھے موجود ڈھلانی سطح پر لڑھک گیا۔ اپنے بازو پہ محسوس ہوتی گرفت سے ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ ہستی کون ہے جو اپنی جان اور نوکری خطرے میں ڈال کر صرف اسے بچانے وہاں آن پہنچی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ زمین پہ گرے تھے، مگر حازم نے ہیبا کی کمر اور سر کے نیچے اپنے بازو حائل کرتے اسے چوٹ لگنے سے بچایا تھا۔ وہ دونوں ڈھلانی سطح پر پھسلتے، بل کھاتے کافی نیچے آ گرے تھے۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ حازم اپنے اوپر پڑی ہیبا کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اس پہ چلایا تھا۔ بکواس مت کرو میر حازم سالار، میرا دل چاہ رہا ہے میں اس وقت اپنے ساتھیوں سے تمہارا قتل کرا دوں۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کیوں اذیت دے رہے ہو مجھے؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ سب؟ بہت غلط ہے یہ۔ اپنی زندگی برباد مت کرو خدا کے لیے، اس حرام کام کو چھوڑ دو۔ اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچ تھی، وہ سینے پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ اس کا دل ابھی بھی خوف کے مارے اس بری طرح دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آن دھمکے گا۔ اگر وہ بروقت پہنچ کر حازم کو نہ کھینچتی تو نہ جانے کیا انہونی ہو جاتی۔ اس خیال کے آتے ہی اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ حازم اس کی کیفیت محسوس کرتا اس کے وجود کو اپنے سینے میں بیچے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سینے سے لگی ہیبا گڑیا کے سے نازک وجود کے ساتھ ایسے ہی اس کے حصار میں مقید بلکتی رہی تھی، جبکہ حازم ہیبا کا اپنے پیچھے یہاں آنا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ سے ہیبا مشکل میں پڑے۔ اس کا دماغ تیزی سے کچھ سوچنے میں لگا ہوا تھا، کچھ ایسا جو ہیبا کو اذیت سے نکالنے کے لیے وہ دوہری اذیت دینے والا تھا، کیونکہ یہ بات تو طے تھی کہ وہ تینوں مرتے دم تک اپنے مشن کو پورا کیے بغیر اس کام کو چھوڑنے والے تو نہیں تھے۔ بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد حازم سالار اب ایک اور قربانی دینے والا تھا، اپنی محبت کو خود سے دور کرنے کی قربانی۔ شاویز حازم کے وہاں سے ہٹتے ہی خود بھی وہاں سے نکل آیا تھا، مگر اس پر ان سب پولیس والوں کی نظر تھی۔ وہ سب اندھا دھند فائرنگ کرتے اپنے آفیسر کے دیے آرڈر کے مطابق کسی بھی طرح اسے زندہ یا مردہ پکڑنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ شاویز کے دائیں بازو میں گولی لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ نہ تو گاڑی ڈرائیو کر سکتا تھا اور نہ فائرنگ کر کے ان کا مقابلہ۔ اس کے بازو سے خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ وہ 2-3 سنسان گلیوں سے ہوتا پولیس والوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوتا دوسرے روڈ پر آن نکلا تھا، مگر اس ایریے میں چاروں جانب پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دے رہے تھے۔ پولیس فورس کی پوری نفری اس وقت کے سب سے بڑے گینگسٹر شاویز سکندر کو پکڑنے کے لیے پوری طرح الرٹ ہو چکی تھی۔ ہر جگہ پر ناکہ بندی کی گئی تھی۔ شاویز کا زخمی ہونے کے ساتھ اس جگہ سے نکل پانا مشکل تھا، مگر وہ ہمیشہ سے خطروں کا کھلاڑی رہا تھا، ہمیشہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیا پھرتا۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ ایک سنسان تاریکی میں ڈوبی گلی کے سرے پہ کھڑا کچھ فاصلے پر لگے پولیس ناکے کو دیکھ رہا تھا، جب اس کی نظر اس ناکے سے پراپر چیکنگ کے ساتھ گزرتی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی پہ پڑتی واپس پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ گاڑی کسی اور کی نہیں، پریسا افندی کی تھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی وہ پریشان سی، بیزار سی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، مگر پریسا کی گاڑی سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے پولیس والے اسے جن نگاہوں سے گھور رہے تھے وہ شاویز کا خون جلا کر راکھ کیے گئے تھے۔
وہ غصے سے منٹیاں بیچتا اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ میں جب بھی تمہیں اپنے دل و دماغ سے نکالنا چاہتا ہوں تم ایسے ہی میرے راستے میں آ کر مجھ سے ٹکرا جاتی ہو۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا پریسا افندی، تم میری منزل نہیں صرف میرا ایک مہرہ ہو، پھر کیوں ہر بار ایک نئی تکلیف سہنے کی خاطر کیوں آتی ہو میرے راستے میں؟ شاویز اپنی گن نکالتا پریسا کے ناکے سے گزرتی گاڑی کی جانب بڑھا تھا، جس کے پیچھے وہ دونوں پولیس والے بھی بائک پہ جا رہے تھے۔ ان دونوں کو ہی اندازہ نہیں تھا کہ وہ پریسا افندی پر غلط نظر ڈال کر شاویز سکندر کے قہر کو آواز دے چکے تھے، جس سے اب بچ پانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پریسا نے جیسے ہی پولیس چیک پوسٹ سے گاڑی آگے نکالی، اس دو پولیس والے بائک پہ اپنے پیچھے آتے دکھائی دیے تھے، جو دیکھ وہ ایک دم گھبراتی گاڑی روک گئی تھی۔ باہر نکلیں میڈم۔ اس کی گاڑی کے آگے بائک روکتے وہ اس کی کھڑکی کو بجاتے پریسا کو خوفزدہ کر گئے تھے۔ اسے ان دونوں کی نظریں پہلے ہی کافی عجیب لگی تھی۔ وہ باہر نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ باہر نکلو حسین بلبل، ورنہ ہم کھڑکی توڑ کر تمہیں باہر نکال لیں گے۔ وہ اس کا شیشہ زور سے بجاتے اسے دھمکی دے گئے تھے۔ پریسا کو اس وقت وہ پولیس کی وردی میں چھپے درندے معلوم ہوئے۔ اسے رات کے اس پہر گھر سے نکل کر جانے والی کوتاہی پر جی بھر کر پچھتاوا ہوا تھا۔